جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ سب کو انتظار ہوگا کہ اب اس سنڈے کون سی کہانی آئے گی، کون سا اسلامی قصہ یا سٹوری ہمارے سامنے آئے گی۔ چلیں پہ چلتے ہیں ہم اپنی سٹوری کی جانب، لیکن اس سے تھوڑی وقت پہلے تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم پیش لفظ جانتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ راستے سے بھٹک جانا دراصل کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آدمی ٹھوکر کھا ہی جاتا ہے نا، پھسل بھی جاتا ہے، لیکن راہ سے بھٹک جانے کے بعد اسی راستے کو سیدھا راستہ سمجھ لینا، اپنے آپ کو سچائی پر مان لینا بہت بڑی گمراہی کی بات ہے۔ اللہ کے نیک بندے انسانوں کو اسی گمراہی سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں۔ جی بالکل، لیکن کتنے تعجب کی بات ہے، وہ انسان ساری زندگی جس بات کی دعوت دیتے رہے، جس چیز سے روکتے رہے، لوگوں نے وہی چیز اختیار کر لی، اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ اللہ کے تو ان نیک بندوں نے ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیا، اور سب سے بڑا ظلم پتہ کیا کیا؟ ایک اور اللہ کو ماننے والوں کو اللہ کا شریک بنا ڈالا۔ ان کی تصویروں کی پرستش پوجا شروع کر دی گئی، ان کی تصویریں بتوں میں بدل ڈالیں اور بتوں کی پھر پوجا شروع ہو گئی، جو کہ سراسر شرک تھا، اور شرک ایسا جرم ہے جس کی معافی اللہ کے دربار میں ہرگز بھی نہیں ہے۔ دوسروں کو معبود ماننے والے، اللہ کے شریک بنانے والے دراصل ہمیشہ ہلاکت سے ہی دوچار ہوئے ہیں۔ آج جب کہ چاروں طرف ہمیں دیکھیں مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن شرک پھر بھی اسی روپ میں، اسی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے دین کو پھیلانے کا اتنا کام کیا، قربانیاں دیں، اور انہی کی قبروں کو ہم نے سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ لاکھوں لوگ دلی مرادیں پوری ہونے کی آرزو تمنا لیے ان کے مزاروں کے چکر کاٹتے ہیں۔ اللہ کے حضور سر جھکا کر مانگنے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ ان بزرگوں کو اللہ کا شریک اور مددگار ٹھہرانے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ دین کے نام پر دکانداری چمکانے والوں کے آستانوں پر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جوک در جوک میلہ بنا کر چلے جاتے ہیں، ان کی ہر جائز اور ناجائز خواہش پوری کرتے ہیں، حتیٰ کہ غیر انسانی کام تک کر گزر جاتے ہیں۔ ان کے باوجود ہم خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے ماننے والوں میں شامل کرتے ہیں۔ شرک کرنے والے تو دراصل اللہ کے نافرمانوں میں شامل ہوتے ہیں، اللہ کے فرما برداروں میں کبھی بھی نہیں شامل ہوتے، ہے نا۔ سابقہ قومیں جو پہلی اقوام تھی، ان کی تاریخ بھی گواہ ہے کہ شرک کے جرم میں نہ انہیں زمین پر جگہ ملی اور نہ ہی آسمان پر پناہ۔ انہیں عبرتناک انجام سے کوئی بھی نہیں بچا سکا۔ جی یہ کہانی دراصل ایک بہت ہی خوفناک قسم کے طوفان، ہولناک طوفان، سیلاب، ایسی ہی ایک قوم کی یہ کہانی ہے جو شرک کی گمراہی میں مبتلا تھی۔ جی غور سے سنیے گا کہ اللہ کے نبی نے اپنی طویل عمر ان کو توحید کی دعوت، یعنی توحید کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، ٹھیک ہے، دعوت دیتے ہوئے گزار دی، لیکن ان کی کوشش اور جد و جہد ناکام رہی۔ ان پر گنتی کے چند لوگوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا، بلکہ وہ ڈٹائی کے ساتھ اس عذاب کو طلب کرتے رہے جس سے اللہ کے نبی انہیں ڈراتے آ رہے تھے۔ ہولناک طوفان کی صورت میں جب عذاب آ گیا تو اس طوفان میں اللہ کا انکار کرنے والے، شرک کرنے والے روئے زمین سے فنا ہو گئے، برباد ہو گئے، ان کا نام و نشان نہ رہا، اور زمین پر صرف گنتی کے چند لوگ باقی رہ گئے۔ یہ کہانی دراصل اسی عذاب کی کہانی ہے جس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔ جی چلتے ہیں ہم اپنے کہانی کی طرف، چلے بھی ایک کنورسیشن کی شکل میں، ٹھیک ہے، اس طرح سے زیادہ سمجھ آتی ہے نا۔ چلے جی اب آ جاتے ہیں عبدالوہاب اور کویم خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئے، بستوں کو ان کی جگہ پر رکھتے ہوئے بڑے پرجوش انداز میں پکارے،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر والے بولے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ان کی ماما انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، یہ کیا آج کوئی خزانہ مل گیا؟ اتنے خوش تو تم لوگ پہلے کبھی نہیں مجھے نظر آئے۔ جی، ان دونوں بچوں نے کہا، آپ کا خیال 100% درست ہے۔ عبدالوہاب نے بلند آواز سے کہا، کیا مطلب؟ واقعی تمہیں کوئی خزانہ مل گیا؟ جی بالکل یہی بات ہے، اس خزانے سے ہم اس وقت تک بے خبر تھے، اور مجھے افسوس ہے ابو، آپ سب بھی آج تک بے خبر ہیں، اس پر حیرت بھی ہے۔ اوہو، آخر تم کس خزانے کی بات کر رہے ہو بھائی؟ کچھ پتا تو چلے۔ جی میں بتاتا ہوں۔ اب جون سا ہے کویم بولنے لگا، کہتا ہے ہمارا ایک دوست ہے، اس کا نام ہے نذیر احمد، آج جمعرات ہے نا؟ یہاں تک کہ یہ کہہ کر جون سا تھا عبدالوہاب نے بھی ان کی طرف دیکھ لیا، کہنے لگا، یہ کیا بات ہوئی، ہمارا ایک دوست ہے نذیر احمد، آج جمعرات ہے نا؟ جی ہاں، انہوں نے اسکول سے نکلتے وقت یہی کہا تھا کہ آج جمعرات ہے، تم دونوں بھی میرے ساتھ دربار پر چلو۔ دربار؟ کیا مطلب؟ سب گھر والے ایک ساتھ بولے، جی بڑی سرکار کے دربار پر۔ اس نے بتایا کہ وہ تو ہر جمعرات کو بڑی پابندی سے بڑی سرکار کے دربار پر حاضری دیتا ہے، اس کے ماں باپ بہن بھائی سبھی جاتے ہیں اور بڑی سرکار سب کی جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ اللہ کی کتنی مخلوق دن رات وہاں پر جاتی ہے اور اپنی مرادیں پاتی ہے۔ نذیر احمد کی یہ باتیں سن کر ہم بھی اس کے ساتھ ہو لیے، اور کیا بتائیں ابا جان، وہاں کی رونقوں کی کیا بات ہے، ہزاروں لوگ ان کے مزار کی طرف چاروں طرف ہاتھ باندھے بڑے ہی باادب طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی سجدے میں تھا وہاں پہ، انہوں نے جب دیکھا تو کوئی کھڑا تھا، کوئی آنسو بہا رہا تھا اور کوئی جھولی پھیلائے بیٹھا تھا۔ پھر تم دونوں نے کیا کیا؟ ان کے والد کانپتی ہوئی آواز میں بولے۔ جی آپ کی آواز کو کیا ہوا؟ عبدالوہاب نے بوکھلا کر کہا۔ تو میرے سوال کا جواب تو دو، انہوں نے کہا۔ ہم نے بھی وہی کیا جو نذیر نے کہا۔ پہلے اس نے مزار کے سامنے سجدہ کیا، پھر کافی دیر تک ہاتھ پھیلائے دعا کرتا رہا۔ ہم نے بھی یہی کیا، کیونکہ انسان جو کسی کو دیکھتا ہے پھر ویسا ہی کرنا شروع ہو جاتا ہے نا۔ صحبت کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ یاد رکھیں، صحبت بھی ہمیں نیکوکاروں کی اختیار کرنی چاہیے۔ پھر گھر میں چٹاخ پٹاخ کی 2 آوازیں گونجی۔ ان کے والد نے انہیں ایک زوردار تمانچہ نصیحت کیا تھا۔ یہ کیا ہم سے کون سی اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے؟ دونوں بچوں نے کہا، عبدالوہاب اور کویم نے۔ ابھی میں نے تم سے بہت نرم سلوک کیا ہے، ان کے والد کہنے لگے، اس لیے کہ لا علمی میں تم یہ کام کر گزرے، تمہارا قصور اتنا نہیں جتنا میرا ہے۔ جی ہم سمجھے نہیں، میں نے تمہیں کبھی بتایا ہی نہیں دراصل کہ ہمارے ملک کا کیا رجحان پیدا ہو چکا ہے۔ جن جن کاموں سے روکنے کے لیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، اب ہم وہی کام کرنے لگے ہیں۔ قبروں کو سجدہ کرنا اور قبروں سے مرادیں مانگنا خالص شرک ہے، اس جرم کی معافی نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا گناہ ہے، تو اس جرم کی معافی نہیں، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی سب گناہ چاہے تو وہ معاف کر دے۔ قبروں کو سجدہ کرنا اور بتوں کو اللہ ماننا ایک ہی بات ہے۔ ہندو بتوں کو سجدہ کرتے ہیں اور ہم جو خود کو مسلمان کہتے ہیں قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، اور پھر بھی اپنے خیال میں مسلمان کے مسلمان ہی رہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ تھے ان کے والد، دیکھیں کہ انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ دراصل والدین بھی اپنے بچوں کی اصلاح نہیں کرتے نا وقت پر بعض اوقات، تو یہ لیسن مل رہا ہے کہ ہمیں اصلاح کرنی چاہیے ہم بڑوں کو اپنے بچوں کی۔ اللہ رحم فرمائے۔ آپ کا مطلب ہے یہ سب کرنا شرک ہے؟ ہاں، خالص شرک، اس میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن ابا جان، یہ شرک آخر شروع کیسے ہوا؟ یہ آج سے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پہلے، بہت پہلے، سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا تھا، بلکہ ان کے نبی بنائے جانے سے بھی پہلے۔
اچھا تو پھر ہمیں اس کی تفصیل سنائے نا، عبدالوہاب اور کویم دونوں نے کہا، تاکہ ہم اور ہم جیسے آئندہ شرک سے بال بال بچ جائیں۔ عبدالوہاب نے کہا ہاں یہ ٹھیک رہے گا، بھائی جان بولے۔ چلیں جی یہیں تک ہم اپنا سٹاپ کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ نیکسٹ آڈیو میں۔ آپ لوگ ضرور فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کو یہ سٹوری کا آغاز کیسا لگا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے نبیوں کے قصے اسی پلیٹ فارم پہ یعنی یوٹیوب کے اس چینل پر انشاءاللہ تعالی ضرور سنیں گے۔ اللہ حافظ۔